بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ظلم یہ اندھیروں کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن. دنیا میں اگر انسان کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ یقیناً یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں طاقت میں زیادہ ہوں، سمجھداری میں زیادہ ہوں، اسباب اور وسائل اور مال کے اندر زیادہ ہوں، اس لیے میں اس سامنے والے کے ساتھ زیادتی ظلم کر سکتا ہوں، میں اس کو دبا سکتا ہوں. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آ رہا ہے کہ جس دن پوری انسانیت اللہ کے سامنے عاجز ہوگی اور اس دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا. اس دن انصاف پر مبنی ایک بڑی عدالت قائم ہوگی اور اس دن ایسے گواہ پیش ہوں گے کہ جس کا انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اگر یہ آخرت کا سارا منظر ہمارے ذہن میں ہو اور یہ ایمان اور یقین کا استحضار موجود ہو تو کبھی انسان دنیا میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا. لیکن چونکہ انسان نادان ہے، کمزور ہے، جب تک جسم میں طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہذا دوسروں کے حقوق بھی مارتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، ہتھیار بھی اٹھاتا ہے، گالم گلوچ بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس آنے والے دن سے پہلے یہ احساس دلایا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ تمہارے جسم سے نکلنے والا یہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے ایک اندھیرے کی شکل اختیار کر لے گا. لہذا جیسے اندھیرے کے اندر انسان بھٹک جاتا ہے، ٹکرا جاتا ہے، گر جاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جنت کے راستے تک جانے کے لیے اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا آ جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مختصر سی زندگی ہے اور محدود سی زندگی ہے. اس میں انسان اپنے وجود سے سامنے والے کو جتنی راحت اور جتنا آرام پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا دے. پھر آخرت میں اللہ پاک نے اس کے لیے بڑے انعامات، اعزازات تیار کر رکھے ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ ظلم زیادتی والی زندگی گزار لی تو پھر موت کے وقت کی حالت بھی بڑی عبرتناک ہوتی ہے. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے وقت میں ان کا ایک رعب اور نام ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں موت کا وقت آتا ہے قسم پرسی میں پڑے ہوئے فریاد کر رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی. اس لیے اس آنے والے دن کی ابھی سے انسان تیاری کرے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ساتھی بھائی جنید کے والد صاحب بیمار ہے، دل کی تکلیف میں مبتلا ہے، اسپتال میں داخل ہے. بھائی عبدالسلیم صاحب دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے کہ دل کی کمزوری کو، تکلیف کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے. بھائی سعید الرحمن صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.